بیٹھتے ہیں اور اے سی کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں عوام کے پیسوں سے، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو عوام کو دکھانا ہوتا ہے اور عوام کو بتانا ضروری ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ دو تین ایشوز ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا اور سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ میں جب مخاطب ہوتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنے سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں دیکھو تمہارے ساتھ ہو رہا کیا ہے۔ سب سے بڑا اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ کل سندھ اسمبلی کے اندر ایک آگ لگائی گئی ہے یا لگی ہے وہ تو صرف اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گی۔ کل صبح کے ٹائم پہ 11:30 بجے سندھ اسمبلی کے ریکارڈ روم میں آگ لگی ہے اور آگ لگنے سے جو سندھ اسمبلی کا ریکارڈ تھا کوئی 10 15 20 سال کا، وہ مجھے معلوم چلا ہے کہ وہ ریکارڈ جو وہ سارا جل گیا ہے۔ اب وہ ریکارڈ جل گیا ہے، جلایا گیا ہے، اس کے اوپر ہم تحقیقات چاہتے ہیں اور جو تحقیقات کریں گے ان اداروں سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا قتل ہو جاتا ہے، کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوتا ہے، ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے۔ اسی طریقے سے جب سندھ اسمبلی کے اندر کل آگ لگی ہے تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر وہ ریکارڈ بھی جلا دیا گیا ہے جو نئی سندھ اسمبلی کا تھا، وہ سامنے ایک عالیشان محل بن رہا ہے ایم پی ایس کے لیے، اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں جلا دیا گیا ہے، یا اس کے علاوہ ان 12-15 سالوں کے اندر اس ایوان کے اندر کیا کچھ ہوا ہے۔ جب اس کمرے کا ہم نے وزٹ کرا، میرے ساتھ ہمارے ایم پی ایس ساتھ موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ ساری فائلوں کو ایک جگہ پھینکا گیا ہوا ہے کونے کے اندر اور وہ جمع ہوئی ہوئی ہیں، وہ ساری جل کے راکھ ہوئی ہوئی ہیں۔ عموماً ریکارڈ روم کے اندر تو طریقے سے فائل لگائی جاتی ہیں، ان کے سارے ریکس ہوتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ ریکس لگے ہوئے ہیں۔ یہ کمرے کے اندر ساری فائلیں جمع تھیں جیسے کہ سارے مائک پڑے ہوئے اور ساری جلی ہوئی تھی۔ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس کی فوری طور پہ انویسٹیگیشن کی جائے۔ مجھے زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں اینٹی کرپشن سے، لیکن میں نیب سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ دیکھا جائے کہ سندھ اسمبلی کے ریکارڈ روم کے اندر بار بار آگ کیوں لگتی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے آپ کو یاد ہو کہ اور ریونیو کا ریکارڈ جو ہے وہ جل گیا تھا۔ تو سندھ کے لوگوں ذرا یہ سوچو کہ تمہارے پیسوں کا حساب کتاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بار بار جل کیوں جاتا ہے۔ میں اسپیکر اسمبلی آغا سراج دورانی صاحب سے بھی مخاطب ہوں کہ آغا صاحب آپ بھی فوری طور پہ اس کی ڈیمانڈ کریں انویسٹیگیشن۔ سیکرٹری اسمبلی آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ سے بھی میری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر اس کی انویسٹیگیشن شروع کی جائے اور فوری طور پہ بتایا جائے کہ یہ بار بار سندھ اسمبلی میں اور اس کے علاوہ باقی جن جگہوں پہ ریکارڈز ہوتے ہیں وہاں پہ آگ کیوں لگ رہی ہے۔ سندھ میں اس کے علاوہ آپ سے سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 12 سال میں عوام کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر چیخیں نکل رہی ہیں۔ ان چیخوں کے نکلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میری نظر کے اندر یہ جو چیخیں عوام کی پیپلز پارٹی کے دور کے اندر نکل رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے نالائق مشیر، ان کے نالائق وزیر ہیں، جن کی وجہ سے عوام پچھلے 12 سال سے صوبے سندھ کے اندر سسک رہی ہے۔ روزانہ سندھ کی عوام صبح اٹھتی ہے اور رات کو سوتی ہے، اس کا دن سسک کے گزرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ درمیانی کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ صوبے سندھ کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ خوش نہیں ہے، چاہے وہ ٹھیکیدار ہو، وہ کرپشن کے اندر پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس کو کمیشن دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ پینے کے پانی کی بات کرو تو 12 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں کر سکی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ 33 ارب روپے کے آر او پلانٹ صوبے سندھ میں بند پڑے ہوئے ہیں۔ اربوں روپے پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر تعلیم کے نام پہ خرچ کیے ہیں، اربوں روپے۔ ذرا پوچھے جائیں نا جو پرانے منسٹر صاحبان تھے، ایک تو فارغ ہو گئے ہیں بلکہ دونوں ہی فارغ ہو گئے ہیں، پچھلے دونوں ایجوکیشن منسٹر سے پوچھا جائے کہ اربوں روپے سندھ کی تعلیم کے اوپر جو خرچ کیا ہے، کیا وجہ آج بھی سندھ کے اندر بچوں کو اس معیار کی تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر تعلیم کے نظام کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک صوبہ ہے جس کا نام صوبے سندھ ہے، جس کے اندر جو سب سے بڑا ریشو آتا ہے وہ سندھ کے اندر بچوں کا آتا ہے کہ ان بچوں کو نہ تعلیم مل سکی، نہ اسکولوں کے اندر وہ ساری فیسلٹیز مل سکی، نہ کتابیں مل سکی، نہ یونیفارم مل سکا، نہ اسکولوں میں پنکھا، نہ وہ تمام ضروریات جو دنیا بھر میں بچوں کو ملتی ہے۔ یہ بھی صوبے سندھ کے اندر ہو رہا ہے۔ صوبے سندھ کے اندر عوام کی چیخیں آپ کے صحت کے نظام کے اندر بھی نکل رہی ہیں۔
آپ جائیں پورے صوبے سندھ کے اندر، چاہے وہ لڑکانہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ ٹھٹا ہو، چاہے وہ بدین ہو، چاہے وہ سیون ہو، اندرون سندھ کے اندر جو حالات پاکستان پیپلز پارٹی نے صحت کے نظام میں کیے ہیں وہ صرف بربادی ہے۔ اور خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ صوبے سندھ کی جو وزیر صحت ہیں وہ آصف علی زرداری کی بہن ہیں، اس وجہ سے منہ پہ چپ ہے۔ ان سے پہلے جو سیکٹری تھے وہ آصف علی زرداری کے بہنوئی تھے، اس وجہ سے صحت کے نظام کے اندر تباہی ہے اور خاموشی ہے۔ لیکن اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر ان کے مشیر وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں، مشیر بیٹھ کر یہ سوال کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے جو مشیر ہیں وہ فورن نیشنلز ہیں۔ ارے بھائی، ہمارے تو مشیر فورن نیشنلز ہیں، آپ کے دور میں تو آپ کی ایم این اے جو تھے وہ فورن نیشنلز تھے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ ان سے کوئی کورٹ نے یا کسی الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کہ آپ کے جو وزیر ہیں ان کے اثاثے بتائے جائیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اپنی خواہش تھی کہ ان کے جو وزیر ہیں وہ ہمارے وزیر بتائیں کہ ان کی کون سی نیشنلٹیز ہیں، ان کی کتنی جائیداد ہیں۔ یہ دل بھی وزیر اعظم عمران خان کے پاس تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ بھی بسم اللہ کریں، جو وزیر آپ کے سن کوٹا پہ آئے ہیں سب سے پہلے ان سے شروعات کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کی کتنی جائیداد ہیں۔ سنا ہے دبئی میں بھی جائیداد ہیں ان کی، صبح امریکہ میں بھی ان کی جائیداد ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کے باقی مشیر تھے وہ بھی بتائیں کہ ملک بھر میں، دنیا بھر میں ان کی کتنی جائیداد ہیں، کہاں کہاں کی نیشنلٹیز ہیں۔ اگر آپ میں دم ہے تو بسم اللہ کریں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں بلاول زرداری کو، جائیں اپنے مشیروں کو بولیں، پچھلے مشیروں کو اور ابھی کے مشیروں کو، ہم ان کا ریکارڈ نکالیں گے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا ہم بتائیں گے کہ آپ کے مشیروں کے حالات کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیں پیں کرنے والے مشیروں کو ایک بات اور بھی بتاتا ہوں کہ اے آئی جی حیدرآباد تھیبو صاحب، آج سنا ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ایس ایس پی حیدرآباد کو، اور اس لیٹر میں یہ بتایا ہے کہ حیدرآباد کے اندر جو 29 تھانے ہیں ان کے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ چرس بیچتے ہیں، وہ حیدرآباد میں ہیروئن بیچنے کے اندر ملوث ہیں، وہ حیدرآباد کے 29 تھانوں میں 2 نمبر دھندے کرتے ہیں، وہ غلط لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، وہ ہیروئن بیچتے ہیں آپ کے ایس ایچ اوز، وہ آئس کا کاروبار کرتے ہیں آپ کے ایس ایچ اوز۔ بلاول زرداری، آصف علی زرداری صاحب، آپ کے صوبے کے اندر آپ کے ایس ایچ اوز یہ دھندا کرتے ہیں، اور یہ آپ کے جاتے ہوئے ریٹائر ہونے والے اے آئی جی نے یہ رپورٹ بنائی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور رپورٹ بنی تھی، میں اپنے صحافی دوستوں کو بتاؤں، یاد دلاؤں، جو ایک ایس ایس پی نے بنائی تھی پیپلز پارٹی کے 2 موجودہ منسٹرز کے بارے میں۔ آج تک اس کے اوپر بلاول زرداری کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بتائیں کہ وہ جو ان کے 2 منسٹرز تھے جن کے اوپر ایس ایس پی نے رپورٹ بنائی کہ وہ ڈرگز کے اندر انوالوڈ ہیں، وہ اپنے علاقوں کے اندر انہوں نے ڈرگ پیڈلرز کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غنڈوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بلاول زرداری کے اندر یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے منسٹروں کو بلا کے پوچھے کہ میرے منسٹرز یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ کیا اس ایس ایس پی کو اس صوبے سے ہی ہٹا دیا۔ جناب اعلیٰ، صوبے سندھ کے اندر اگر آپ کے اندر بلاول زرداری ہمت ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنے منسٹرز کو بٹھائیں جو 12 سال کے اندر آپ کے منسٹرز ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ صوبے سندھ کے اندر اگر آج تباہی ہے، صوبے سندھ کے اندر اگر آج بربادی ہے، صوبے سندھ کے اندر اگر آج پاکستان کی ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ کرپشن ہے، صوبے سندھ کی 12 سال کی جو کتابیں چھپی ہیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، اس کے اندر جتنی بے ضابطگیاں ہیں، بلاول زرداری میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، سوال کریں اپنے منسٹروں سے، کیونکہ اگر آپ سوالات نہیں کریں گے تو پھر ہم اس بات پہ شک کریں گے کہ اس کے اندر آپ بھی ملوث ہیں، آپ کو بھی کمیشن شاید ملتا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی لیڈران کو بھی کمیشن ملتا ہوگا۔ اس صوبے کا ایک ایک پیسہ، ایک ایک آنا، اس کا حساب کتاب ہم لیں گے۔ اور ہاں، آخر میں ایک بات اور کہوں کہ ہانی مسلم صاحب، آپ کی یاد ہمیں بہت آتی ہے جب واٹر کمیشن ہوتا تھا، آپ کے ہونے سے اس واٹر کمیشن سے جتنا اس صوبے کو فائدہ ہوا تھا، عوام کو جتنا ریلیف مل رہا تھا، وہ آج ہمیں میسر نہیں ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں ان کے پاس ایک میں اپلیکیشن لے کے جاؤں گا کہ واٹر کمیشن کو واپس شروع کیا جائے،
اس کو واپس ایکٹیو کیا جائے. اس سے سندھ کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا تھا. بہت سارے مسائل تھے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر حل ہو رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ عہد کیا ہے, یہ نیت کی ہے کہ جب جب صوبہ سندھ کے اندر کرپشن ہوگی, جب صوبہ سندھ کے عوام سسک کے اسی طرح اپنی روزانہ کی بنیاد پہ وقت گزارے گی, ہم پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. یہ ہماری ذمہ داری. اور بلاول زرداری, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل کریں اپنے سارے ایم این ایز کو, اپنے منسٹرز کو. اور مراد علی شاہ صاحب, مجھے آپ کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں, اپنے مشیروں کو اور اپنے منسٹروں کو تبدیل کر لیں, نہیں تو مجھے آپ کی تبدیلی نظر آ رہی ہے. اچھا صاحب, سے پہلا سوال کہ جب حکومت میں نہیں آئے تو عمران خان صاحب نے حامد میر کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ میری حکومت میں لاپتہ ہوا تو یا تو میں نہیں. وہاں پر بیٹھ کر ہمارے ایم پی راجہ اظہر کی قیادت کے اندر وہاں پر ہم نے کیا احتجاج نہیں کرا؟ ہمارا یہ ادارہ ہے نا, نیپرا کے انڈر ہی آتا ہے کے الیکٹرک. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک چھپا ہوا ڈاکیومنٹ ہماری میڈیا نے ان کو ایکسپوز کرا, اور پتہ چلا بقول ہماری اس میڈیا چینل کے تھرو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کے الیکٹرک کو اربوں روپے کے ایریئرز کا ویور دے دیا, معاف کر دیا کہ اربوں روپے کے الیکٹرک کو معاف ہیں زرداری صاحب کی طرف سے. ایسا ہے کہ زرداری صاحب کا اپنا مال تھا, بانٹ دیا. اس کیس کو بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں, اس کے کچھ ڈاکیومنٹس ہمیں میڈیا سے ملے ہیں, باقی کمپلیٹ ڈاکیومنٹس ہم بالکل اس کو نکالیں گے. صدر پاکستان صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ ڈاکیومنٹس ہمیں ملیں, اور اس میں بھی ان کو ایکسپوز کریں گے کہ عوام کا اربوں روپے کیوں معاف کیا گیا. اختلافات تو گھر میں بھی ہوتے ہیں سر. جی دیکھیں اس بات پہ تو آپ یقین کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی ریجن کبھی بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے الیکٹرک کی سپوکس پرسن نہیں بنے گی. ہم بڑے صاف الفاظ میں بات کہتے ہیں, اور ہم نے یہ پیغام وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کی ہے, اپنے منسٹرز کو بھی بولا ہے کہ جب تک کراچی کے اندر کے الیکٹرک کی مونوپلی رہے گی, کراچی والے اسی طریقے سے لوڈ شیڈنگ کے ذریعے, اوور بلنگ کے ذریعے سسکتے رہیں گے, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ بلیک میلنگ کرتے رہیں گے. جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا, سعد عمر صاحب موجود تھے اور وہاں پر گورنر صاحب بھی موجود تھے, اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کے الیکٹرک کو اگر فرنس آئل کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے تو اس کی مقدار بڑھا دی گئی. انہوں نے کہا کہ گیس پریشر کو بڑھا دیا جائے, وہ بھی بڑھا دیا گیا. وہاں پر یہ وعدہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ ہم آپ کی نہیں کریں گے, جو کے الیکٹرک کے سی او نے کہا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 4 دن کے بعد وہ لوڈ شیڈنگ واپس شروع ہو گئی ہے. لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کراچی کو نیشنل گریڈ کے تھرو جو کراچی کا کوٹا ہے وہ اس کو بڑھایا جائے. اس کی ٹرانسمیشن لائن میں سمجھتا ہوں 1.5 1.5 سال 2 سال کا کام ہے, اس کو فوری شروع کیا جائے, جو کراچی میں پی ٹی آئی ریجن نے وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو شنگھائی کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس کے اندر کیوں رکاوٹ آ رہی ہے اس کو دیکھا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سے زیادہ کمپنیز کراچی کے اندر آئیں جس طرح پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, تاکہ کے الیکٹرک کی مونوپلی ختم ہو جائے. یہ بتائیں دیکھیں یہ تو آپ اس میں اپریشیٹ کریں وزیر اعظم صاحب کو کہ انہوں نے شوگر انکوائری سٹارٹ کیا. آج سے پہلے کبھی ہوئی ہے ایسی انکوائری؟ آج سے پہلے کبھی اس طرح کے ناموں کو سامنے لے کر آیا گیا ہے؟ میں اس لیے بار بار اپنے سب صحافی دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب کوئی اچھا کام ہو تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس اچھے کاموں کے اندر کوئی ایسے نقص نہ نکالا جائیں جو کہ اس کام کو ہی جو ہے اس پہ سوالات آئیں. سو ہم یقین کر لیں کہ ہمارے وزیر اعظم انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ملک کی خدمت کر رہے ہیں, جس طرح پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ایک عظیم ترین ملک آج بنا دیا ہے, ہم اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے, ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے پاکستان ان سارے بحرانوں سے نکلے گا, اور اس بات کا عہد اور وعدہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے ان کو سزائیں بھی ضرور دلوائیں گے. شکریہ سر. آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ
پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن کے معاملے میں بڑی تباہی کی، خلوت کی، ہیلتھ کے بارے میں بھی، پانی بھی آج تک لوگوں کو سن کے لوگوں کو نہیں ملا ہے. آپ یہ بتائیں، بار بار پیپلز پارٹی جو منتخب ہو کر آتی ہے، لوگ عوام ان کو منتخب ہوتے، کیا جادو ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو رول میڈیا نے پلے کیا ہے وہ بڑا اہم رول ہے، اور ان 3 سالوں کے اندر جو میڈیا نے عوام کو شعور دیا ہے، مجھے اللہ کی ذات کے اوپر بڑا بھروسہ ہے کہ دیر ضرور لگ جائے گی، لیکن ہم اپنی منزل پہ ضرور پہنچیں گے. وہ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس صوبے سے بھی پیپلز پارٹی کا جیسے چھٹکارا KPK سے، بلوچستان سے اور پنجاب سے ہوا ہے، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا چھٹکارا سندھ کے لوگوں سے بھی ہوگا، اور یہ صوبہ بھی ترقی کرے گا جیسے آج پنجاب ترقی کر رہا ہے، KPK کر رہا ہے. تھینک یو.